میرے آقا حضور تاجدار کائنات فخر دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ میرے آقا میرے نبی فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذکر الانبیاء من العبادہ وذکر الصالحین کفار من الذنوب۔ نور پہ تشریف فرما پیر طریقت رہبر راہ شریعت یادگار محمود ملت الشاہ الحاج حضور سعیدین بابو، اللہ تبارک و تعالی ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اور شاید پیر طریقت رہبر راہ شریعت صوفی باصفا حضرت ثقلین بابو آپ تشریف لائے۔ اچھا حضور آئے، اچھا وہ نہیں حضرت نہیں صحیح نہیں، اچھا الٹا ہو حضرات۔ ان کے علاوہ جملہ شہزادگان علماء کرام ہیں، گویا یوں کہہ لیجیے کہ ہندوستان کے بڑے بڑے جلسوں میں جایا جاتا ہے، لیکن خدا کی قسم اس بات کی تائید میرے بھائی نقیب اہل سنت حضرت علی رضا رہبر صاحب بھی کریں گے، شاعر اہل سنت بھائی شوقی رضا صاحب بھی کریں گے کہ جو پیار علماء کو اس خانقاہ میں ملتا ہے شاید کہ کہیں ایسا پیار علماء کو ملتا ہو۔ جو پیار علماء کو یہاں ملتا ہے، اور یہ سب جہاں غوث اعظم کا فیضان ہے وہیں پر حضور محمود ملت کا کرم بھی ہے، سبحان۔ حضرات محترم، ہم اور آپ جشن غوث الورا کی محفل میں آئے ہیں، اللہ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، بولا آمین۔ غوث اعظم کا ذکر بہت کیا جاتا ہے، بہت سنا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اور مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ کے تنے حضور زیب سجادہ خانقاہ فریدیہ محمودیہ جوگیہ شریف حضرت علامہ مولانا الحاج بابو سعیدین میاں صاحب کی آمد ہو رہی ہے، محبتوں کے ساتھ استقبال کیجئے، مہذب انداز میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور زیب سجادہ، حضور زیب سجادہ بابو سعیدین میاں صاحب قبلہ، بابو حضور سعیدین میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ آپ حضرات آگے آ جائیں، حضور صاحب سجادہ کی آمد ہو گئی ہے، جو حضرات پیچھے ہیں سامنے کرسیاں جو خالی آتے بیٹھیے بڑھیے ماشاءاللہ، چند منٹ کے لیے آشا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا۔ حضرات کتابوں میں آیا ہے کہ نبیوں میں جتنے نبی و رسول آئے، جتنا میرے نبی کی شان میں لکھا گیا پڑھا گیا کسی اور نبی کی شان میں نہیں لکھا گیا، اور ولیوں میں جتنا غوث اعظم کی شان میں لکھا گیا اور کسی ولی کی شان میں نہیں لکھا گیا۔ کتابوں میں آیا ہے
مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا۔ کیا مطلب؟ حضور کے جسم کا سایہ نہیں تھا، حضور کے جسم کی پرچھائی نہیں تھی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کے بے تنے سایہ کا سایہ۔ حضرات گویا یوں کہہ لیجئے یہ اس لیے کہا گیا کہ خود حضور غوث اعظم آپ فرماتے ہیں لوگوں یہ جسم عبدالقادر کا نہیں، یہ جسم تو مصطفیٰ جان رحمت کا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو کوٹ کیا ہے۔ اور معاملہ دیکھیں، جب میرے غوث اور ان کے نانا حضور سرور کائنات اس دنیا میں تشریف لائے تو تشریف لاتے ہی سجدہ کیے، اور جب غوث اعظم تشریف لائے تو تشریف لاتے ہی آپ نے روزہ رکھا۔ بولا سبحان اللہ۔ میرے نبی کے جسم پر کبھی بھی مکھی نہیں بیٹھی تھی، اور کتابوں میں آیا ہے کہ حضور غوث اعظم کے جسم پر بھی کبھی مکھی نہیں بیٹھی تھی۔ میرے آقا جدھر سے چلتے تھے مصطفیٰ جان رحمت، جب صحابہ کرام کو تلاش کرنا ہوتا تھا تو سمجھ لیتے تھے کہ ادھر سے گزرے ہیں، اس لیے کہ آقا جدھر سے گزرتے تھے راستہ مہک اٹھتا تھا۔ آپ کے جسم مبارک سے جو پسینہ نکلتا تھا وہ خوشبودار ہوتا تھا، اور یہی بات حضور غوث اعظم کی شان میں بھی لکھی جاتی ہے، کتابوں میں ہے کہ آپ کے جسم مبارک سے بھی جو پسینہ نکلتا تھا وہ بھی خوشبودار ہوتا تھا، کتابوں میں ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مصطفیٰ کے بے تنے سایہ کا سایہ دیکھا، اسی غوث کا ذکر کرنے آئے۔ کون غوث؟ وہ غوث جو مظہر نور خدا ہے، بولا سبحان اللہ۔ وہ غوث جو پرتو مصطفیٰ ہے، وہ غوث کا ذکر کرنے آئے ہیں جن کے سر پہ حضرت فاطمۃ الزہرا کی چادر کی پاکیزگی ہے۔ اس غوث کا ذکر کرنے آئے ہیں جن کی صبح و شام پر میرے مصطفیٰ جان رحمت کی نظر ہے۔ اس غوث کا ذکر کرنے آئے ہیں جن کی زبان میں لعاب علی کی تاثیر ہے، ولا سبحان اللہ۔ اور قریب آگے آئیے، اس غوث کا ذکر کرنے آئے ہیں جو صدیق اکبر کی صداقت لے کر دنیا میں تشریف لائے، فاروق اعظم کی عدالت لے کر دنیا میں تشریف لائے، عثمان غنی کی سخاوت لے کر دنیا میں تشریف لائے، مولا علی کی شجاعت لے کر دنیا میں تشریف لائے، حسنین کریمین مکرمین کے صبر و استقامت کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے۔ اس غوث کا ذکر کرنے آئے ہیں۔ کس غوث کا ذکر کرنے آئے ہیں؟ اس غوث کا ذکر کرنے آئے ہیں جن کا اپنا خود فرمان ہے، یدی علی مریدی کالسماء علی الارض۔ کہتے ہیں لوگوں کہ جس طریقے سے آسمان کا سایہ پورے زمین پر ہے، اسی طریقے سے میرا ہاتھ اپنے تمام مریدوں کے سر پہ ہوتا ہے۔ اس غوث کا ذکر کرنے آئے ہیں۔ کس کا؟ ہم اور آپ کو کیا پتا غوث کس کا نام ہے؟ ہم اور آپ یہ جانتے ہیں ایک بچہ تھا بغداد، جیلان میں پیدا ہوا، غوث اعظم ہو گیا، یہی جانتے ہیں نا، ہے کہ نہیں؟ لیکن شاعر کیا کہتا ہے کہ دنیا والو تم کیا جانو، رتبہ غوث اعظم کا۔ اس کا اپنا خود فرمان ہے، مریدی کہتے ہیں یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، خود فرماتے ہیں دنیا والو تم کیا جانو، رتبہ غوث اعظم کا۔ دنیا والو
जानो रुतबा गौसे आज़म का, अरे सर पे हमारे हर लम्हा है साया गौसे आज़म का। सर पे हमारे हर साया गौसे आज़म, सर पे हमारे हर लम्हा है साया गौसे आज़म। आज हम अगर औलिया अल्लाह का जिक्र करते हैं तो लोगों को इतराज़ हो जाता है, लेकिन सुने हज़रत सैयदी अब्दुल अज़ीज़ दब्बाग़ अलैहिर्रहमान बहुत बड़े अल्लाह के वली, बहुत बड़े अल्लाह के वली, वो तहरीर करते हैं कि कोई भी बंदा खुदा की बारगाह तक नहीं पहुंच सकता जब तक वो मुस्तफ़ा की बारगाह में न पहुंचे। याद रखिएगा, कोई भी बंदा खुदा की बारगाह तक नहीं पहुंच सकता जब तक वो मुस्तफ़ा की बारगाह में न पहुंचे। और यही आला हज़रत ने फरमाया, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। कोई भी बंदा नहीं पहुँच सकता खुदा की बारगाह तक जब तक मुस्तफ़ा की बारगाह में न पहुँचे। और आगे हज़रत सैयदी अब्दुल अज़ीज़ दब्बाग़ अलैहिर्रहमान लिखते हैं कि कोई भी बंदा मुस्तफ़ा की बारगाह तक नहीं पहुँच सकता जब तक इन औलियाए किराम की बारगाह में न पहुँचे। जब तक औलियाए किराम की बारगाह में न पहुँचे, मुस्तफ़ा की बारगाह में नहीं पहुँच सकता। तभी तो हम कहते हैं, क्या कहते हैं कि वली से मिला हूँ, नबी से मिला हूँ, नबी से मैं मिलकर खुदा से मिला हूँ। वली से मिला, पहले किससे मिलते हैं हम लोग? वली से, उसके बाद नबी से। जब हम इनकी बारगाह में आते हैं, अल्लाह के वलियों की बारगाह में, ये हमें पकड़ते हैं, आला हजरत की बारगाह में ले जाते हैं। आला हजरत हमें पकड़ते हैं, ख्वाजा की बारगाह में ले जाते हैं। ख्वाजा पकड़ते हैं, गौस की बारगाह में ले जाते हैं। गौसे आजम पकड़कर हसनैन करीमैन की बारगाह में ले जाते हैं। और हसनैन करीमैन बिलवास्ता हमें अपने आका हुजूर ताजदार कायनात की बारगाह तक पहुंचा जाते हैं। और जो हुजूर की बारगाह में पहुंच गया, गोया खुदा की बारगाह में पहुंच गया। लोग एतराज करते हैं, अभी शेर बाकी है, लोग एतराज करते हैं, लेकिन ओ मेरे भाइयों सुनो, मेरे आका हुजूर ताजदार कायनात फखरे दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं। मेरे आका मेरे नबी फरमाते हैं, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ज़िक्रुल अंबिया मिनल इबादा व ज़िक्रुस सालिहीन कफ़ारा मिनज़ ज़ुनूब। ऐ लोगों सुनो, मेरे आका हुजूर ताजदार कायनात फखरे दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, और लोग किधर जा रहे हो, हमेशा दुनिया दुनिया मत किया करो, हमेशा दुनिया की बातों में मशगूल मत रहा करो, हमेशा जमीन की बातें मत किया करो, हमेशा दुकान की बातें मत किया करो, हमेशा बैंक बैलेंस की बातें मत किया करो। मेरे आका फरमाते हैं, हमेशा दुनिया की बातें न किया करो, टाइम निकालो, टाइम, या रसूल अल्लाह टाइम निकाल कर क्या करें। मेरे आका फरमाते हैं, नबियों का जिक्र किया करो, आदम का जिक्र किया करो, मूसा का जिक्र किया करो, ईसा का जिक्र किया करो, इब्राहिम का चर्चा किया करो, इस्माइल का जिक्र किया करो। मदीने वाले आका, हम नबियों का जिक्र करेंगे, हमें क्या मिलेगा? आका फरमाते हैं, नबियों का जिक्र करना ये भी इबादत
عبادت کا کام ہے۔ نبیوں کا ذکر کرنا یہ پہلے ایک بات ہمیں یہ بتائی، آواز صحیح نہیں ہوئی ہے، آواز صحیح نہیں ہوئی ہے، سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ ورنہ میرا یہاں حدیثیں پڑھنا اتنا فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ نہ سنے تو، اتنا سننے کے بعد فائدہ ہوگا۔ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ میرے نبی فرماتے ہیں لوگوں نبیوں کا ذکر کیا گیا، ہمیشہ موبائل میں چلانا، ہمیشہ موبائل، آج ہمارا نوجوان سب ہمیشہ موبائل بازی کرتے رہتا ہے، ٹک ٹاک، واٹس ایپ، فیس بک، ہے کہ نہیں؟ کرتا کہ نہیں کرتا ہے؟ اور پب جی لگا رہتا پب جی میں۔ میرے آقا حضور تاجدار کائنات فرماتے ہیں نو نبیوں کا ذکر کیا کرو، یا رسول اللہ نبیوں کا ذکر کریں گے کیا ملے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں نبیوں کا ذکر کرنا عبادت کا کام ہے۔ یہی سے پتہ چلا آدم کا ذکر کرنا عبادت، موسیٰ کا ذکر کرنا عبادت، عیسیٰ کا ذکر کرنا عبادت، اور لوگوں جب نبیوں کا ذکر کرنا عبادت ہے تو خدا کی قسم اگر ہم اپنے نبی کا ذکر کریں، آقا کا چرچا کریں، آقا کی باتیں کریں، آقا کا نام لیں، مصطفیٰ کی باتیں کریں، تو یہ صرف عبادت ہی نہیں بلکہ عین عبادت اور روح عبادت ہے، یہی اصل عبادت ہے۔ یہی جو میرے آقا اچھے رضا، پیارے رضا، میٹھے رضا، ہم سب کے رضا امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہے، اصل الوصول بندگی استاج برکی، اصل الوصول بندگی استاج برکی ہے۔ اس لیے ابھی ربیع الثانی سے پہلے ربیع الاول کا مہینہ گزرا کہ نہیں گزرا؟ تمام سنی ہمارے جلوس نکالے کہ نہیں نکالے، جھنڈا لگائے کہ نہیں لگایا؟ ابھی تک یہ جھنڈا لگا ہوا ہے کہ نہیں ہے یا نہیں ہے؟ میرے آقا فرماتے ذکر کرو عبادت ہے، اور لوگوں ہم نبیوں کا بھی ذکر کرتے ہیں، اولیاء کرام کا بھی ذکر کرتے ہیں، کبھی غوث کا چرچا کرتے ہیں، کبھی خواجہ کا چرچا کرتے ہیں، کبھی اعلیٰ حضرت کا ذکر کرتے ہیں، کبھی مخدوم سمنا کا ذکر کرتے ہیں۔ آج کے بعد سے کچھ دنوں بعد ہی حضور محمود ملت کا عرس ہونے والا ہے، بہت بہت دور سے دیوانے آتے ہیں، کیوں آتے ہیں؟ ان کے عرس میں آتے ہیں، فیض لینے آتے ہیں، ان کا ذکر کرنے آتے ہیں۔ اب کچھ لوگ بیچ میں ہوتے ہیں جو اعتراض کرتے ہیں کہ اولیاء کا ذکر کیوں کرتے ہو، حضور محمود ملت کا عرس کیوں مناتے ہو، خواجہ غریب نواز کا عرس کیوں مناتے ہو، مخدوم سمنا کا عرس کیوں مناتے ہو، غوث اعظم کا عرس کیوں مناتے ہو؟ یہاں سے جواب یاد کر کے لے جاؤ، مدینے والے آقا فرماتے ہیں وہ ذکر الصالحین کفار من الذنوب، ہم ان کا ذکر اس لیے کرتے ہیں، ان کا نام اس لیے لیتے ہیں، ان کی محفل اس لیے سجاتے ہیں، ان کا لنگر اس لیے لوگوں کو کھلاتے ہیں کہ ہم ذکر ان کا کرتے ہیں، ان کے ذکر کے صدقے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، ان کے صدقے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس لیے ہم ان کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم لوگ تو گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، سیاہکار ہیں، خدا کی قسم نبیوں کا ذکر کرنا عبادت اور ولیوں کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ، ولیوں کا ذکر کرنا گناہوں کا، سب بولو گناہوں کا کفارہ۔ اس لیے ان کا کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ ذکر کرتے ہیں۔ غوث اعظم کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ خواجہ کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ وجہ یہی ہے ہم گنہگار ہیں، خطاکار ہیں۔ اور سنیے میرے دوستو، جلسہ میں آنے والوں، غوث الورا کی محفل میں آنے والوں، غوث اعظم کی محفل میں آنے والوں، صرف بات یہی نہیں رکتی ہے بلکہ میرے آقا حضور تاجدار کائنات فخر دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، یعنی جو بندہ اگرچہ گنہگار ہے،
خطاکار ہے، بدکار ہے، سیاہکار ہے، لیکن اگر ان کی دوستی اللہ والے سے ہو جاتی ہے، وہ اللہ والے کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے، تو وہ بدبخت نہیں رہتا، وہ بد ایمان بے نصیب نہیں رہتا، وہ انسان۔ اور حضور غوث اعظم یہ فرماتے ہیں کہ جو بھی میرا چاہنے والا ہے، میرا ماننے والا ہے، میری محفل میں آنے والا ہوتا ہے، جو مجھ سے دوستی رکھتا ہے، جو میرا مرید ہوتا ہے، جب وہ دنیا سے جائے گا تو بدبخت ہو کر نہیں جائے گا، بے ایمان ہو کر نہیں جائے گا، وہ دنیا سے جانے سے پہلے اللہ اسے توفیق دے گا، وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے تب دنیا سے جائے گا۔ اور یہی میرے آقا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ لحد میں عشق شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ، کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت، مرکزی خانقاہ محمودیہ فریدیہ جوگیہ شریف۔ بات یہیں سے سمجھ میں آتی ہے، جب مجمع سے سبحان اللہ کی آواز آئے تو بات چاہے شاعر ہو یا مقرر ہو وہ سمجھ لیتا ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں، اور جب آواز نہ آئے، آنکھ کھلی رہے اور کان کھڑا رہے تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بندے کو آواز صحیح نہیں مل پا رہی ہے، لیکن اس میں میری غلطی نہیں ہے، ہاں بات حقیقت ہے کہ حضرات محترم سنیں، ہم لوگ ذکر کیوں کرتے ہیں؟ ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، حضور نے خود فرمایا کہ جو بھی انسان اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتا ہے وہ انسان بدبخت نہیں رہتا، وہ انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے با ایمان جاتا ہے، وہ انسان با ایمان جاتا ہے۔ حضرات غوث اعظم کا ذکر کرنے آئے ہیں، اللہ نے کیا شان دی غوث اعظم کو، کیا شان دی، اللہ نے کیا مقام دیا۔ آج سب لوگ اپنی تعریف کرتے گئے، کرتے کہ نہیں کرتے گئے؟ حضور غوث اعظم نے، اللہ نے جو نعمت کی تحدیث نعمت کے طور پر حضور غوث اعظم خود فرماتے ہیں لوگوں تمہیں کیا پتا میری شان کیا ہے؟ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں مقامکم العلا جمع ولکن مقامی فوقکم ما زال عالی۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں لوگوں جتنے بھی ولی دنیا میں آئے سب کا مقام بڑا، سب کا رتبہ بڑا، سب کی شان بڑی، لیکن سنو ان شانوں میں، ان مقاموں میں اگر سب سے اونچا مقام کسی کا ہے تو وہ عبد القادر کا مقام ہے۔ سبحان اللہ، وہ کس کا مقام ہے؟ عبد القادر کا مقام ہے۔ حضور غوث اعظم خود فرماتے ہیں، حضرت میرے آقا غوث اعظم فرماتے ہیں لوگوں تمہیں کیا پتا، بہت سارے لوگ آئے، افلت شموم الاولین و شمسنا علی افق العلا لا تغربو۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں لوگوں کہ دنیا میں بہت سارے ولی آئے اور جتنے آئے سب کے سورج چمکے لیکن چمک کر ڈوب گئے، سب کے سورج چمکے چمک کر ڈوب گئے، لیکن حضور غوث اعظم فرماتے ہیں جس طرح میرا سورج کل چمک رہا تھا آج بھی چمک رہا ہے، کل بھی چمکے گا، یعنی قیامت تک چمکتا رہے گا، میرا سورج کبھی ڈوبنے والا نہیں ہے۔ اور یہی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ پھر غوث اعظم کا ذکر کیوں نہیں مٹ سکتا، چرچا کیوں نہیں مٹ سکتا، ان کا نام کیوں نہیں مٹ سکتا؟ اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، وَرَفَعْنَا
لکا ذکر کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا۔ حضرات آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی؟ میرے آقا حضور تاجدار کائنات جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آقا کے تشریف لانے سے پہلے آپ کے والدہ محترمہ یعنی حضرت آمنہ خاتون کے خواب میں انبیاء کرام تشریف لاتے تھے، رسولان اعظام تشریف لاتے تھے، آ کر خوشخبری سناتے تھے۔ اور جب حضور غوث اعظم کی باری آئی اس دنیا میں تشریف لانے کی تو کوئی اور نہیں، آپ کے والد محترم کے خواب میں خود مدینے والے مصطفیٰ تشریف لائے۔ بولا سبحان اللہ! مدینے والے آقا تشریف لائے اور تشریف لا کر کیا کہتے ہیں؟ میرے آقا حضور تاجدار کائنات فخر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والد محترم یعنی غوث اعظم کے والد محترم کے خواب میں تشریف لاتے ہیں اور لا کر کہتے ہیں یا ابا صالح آتاک اللہ ابنا صالحا وہو ولی و محبوبی و محبوب اللہ تعالی۔ میرے آقا خواب میں تشریف لاتے ہیں اور لا کر کہتے ہیں ابو صالح انا قریب اللہ تبارک و تعالی تمہیں ایک شہزادہ عطا فرمائے گا، ایک فرزند عطا فرمائے گا، وہ میرا بھی محبوب ہے، اللہ کا بھی محبوب ہے، اللہ کا ولی ہے، ساری کائنات کا محبوب ہے۔ حضور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں سیکون لہ شان فی الاولیاء والاقطاب کشان بین الانبیاء والرسل۔ میرے آقا فرماتے ہیں ان کی شان، ان کا مقام اولیاء اقطاب میں ایسی ان کا ایسا مقام ہوگا جیسا میرا مقام نبیوں میں ہے۔ بھائی صاحب جیسا میرا مقام، جیسا میرا مقام نبیوں میں ہے، جیسا میرا مقام نبیوں میں ہے۔ یہ کون فرماتے؟ میرے آقا فرما رہے ہیں، میرے نبی فرما رہے ہیں، میرے آقا حضور تاجدار کائنات نے یہ بشارت دی۔ ابھی آپ نے حضرت مولانا مستقیم صاحب سے سنا کرامتیں بیان کر رہے تھے۔ حضرات میں کرامت زیادہ بیان نہیں کروں گا۔ حضور غوث اعظم کی عمر 4 سال ہے، آپ مدرسہ پڑھنے جاتے ہیں، آپ جب استاد کے سامنے بیٹھے آپ نے 18 پارہ زبانی سنا دیا، سبحان اللہ، 18 پارہ زبانی سنا دیا۔ عمر شریف پڑھتی ہے 9 سال 10 سال 11 سال 12 سال ہوتی ہے، عمر 12 سال ہے۔ اللہ اکبر! ایک مقام آتا ہے، آپ پیلان شہر میں ہے، آپ کے شہر سے کچھ قافلہ والے کچھ لوگ مدینہ جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ جیسے یہاں 5 نومبر کو ہمارے کچھ بھائی مدینہ شریف جائیں گے۔ کہاں جائیں گے؟ مدینہ شریف، ہے کہ نہیں؟ حضور غوث اعظم کے شہر سے عمر 12 سال